بسم اللہ الرحمن الرحیم طیبین الطاہرین سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی العالمین الامام المنتظر عجل اللہ تعالی له الفرج وروحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. سورہ مبارکہ طارق سے آج کی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. آیات کریمہ کا کہ جن کی تلاوت کی گئی ہے ترجمہ کرنے سے پہلے اس سورہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. اس سورہ میں 17 آیتیں ہیں اور یہ بھی مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوا ہے. اس کا نام بھی اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، والسماء والطارق. طارق ہے سورہ کا نام اور یہ پہلی آیت ہے، اور اس کا مطلب ہے کوٹنے والا، کھٹکھٹانے والا. ایسے میں طارق کا مطلب ہے. اس سورہ میں جو بحثیں کی گئی ہیں ان کا محور دو چیزیں ہیں. ایک وہی قیامت کے بارے میں تنبیہ اور آگاہی، اور دوسری چیز جو ہے قرآن مجید جو انسانوں کے درمیان میں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ انتہائی بلند ہے. اس کتاب کا، اس قرآن مجید کا انسان کو جو دوسرے اس سورہ میں مطالب اور مفاہیم ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کو اپنے منشا کی طرف توجہ رکھنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے. یہ ایک پست اور حقیر قسم کے پانی سے جو ہے وہ اس کی خلقت ہوئی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کی لا یزال طاقت اور قدرت کو قبول کرنا اور پروردگار عالم کا انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر قادر ہونا، اور پھر انسان کا قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا، یہ سارے کچھ مطالب ہیں جو اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں. اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہے اس سے متخذ ہے. مخالفین اس کو مذاق سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ قطعی ہیں اور حتمی ہیں، اور چاہے کفار اس کے سلسلے میں جتنی بھی سازشیں کیوں نہ کر لیں، وہ ساری سازشیں جو ہیں وہ ان کا شکار وہ خود ہوں گے. روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص واجب نمازوں میں اس سورہ کی تاکید کرتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ پیغمبروں کا ہم نشین ہوگا، پیغمبروں کے ساتھ بیٹھے اٹھے گا اور پیغمبروں کے ساتھ محشور ہوگا اگر کوئی اس سورہ کو واجب نمازوں میں پڑھتا ہے، اور اس کی تاکید بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بخشنے والا اور مہربان ہے. والسماء والطارق،
آسمان کی قسم اور ستارہ طارق کی قسم جو کھٹکھٹانے والا ہے، ٹوٹنے والا ہے۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، جواب ملا کہ یہ ایک درخشندہ ستارہ ہے، چمکنے والا ستارہ ہے۔ اور یہ جو قسمیں کھائی ہیں اس کا جواب قسم یہ ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان جو ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے حافظ موجود ہے، محافظ موجود ہے، نگہبان موجود ہے، اس کی خبر رکھنے والا اور اس کے اوپر نظر رکھنے والا موجود ہے۔ یعنی کسی ایک انسان کو بھی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا ہے پیدا کر کے، بلکہ اس کا ایک سلسلہ ہے باقاعدہ طور پر، اور وہ اس سلسلے کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ کچھ نگہبان ہیں، کچھ محافظ ہیں، کچھ شاہد ہیں، کچھ گواہ ہیں جو اللہ نے اس کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں اور اس کے اعمال پر جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں۔ پس فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ہر قسم کے تکبر سے پہلے، ہر قسم کی بڑائی سے پہلے، ہر قسم کے اظہار فخر سے پہلے، اظہار مباحات سے پہلے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ مما خلق، اس کی ابتدا کس چیز سے ہوئی ہے، خلقت جو ہے وہ کس چیز سے ہوئی ہے۔ خلق من ماء دافق، اس کو آب جہندہ سے جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے، اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو صلب یعنی کمر اور ترائب یعنی سینے کی جو ہڈیاں ہیں ان کے درمیان سے وہ پانی جو ہے وہ باہر آتا ہے، اور اس پانی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، تو پھر انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے اس کو پیدا کر کے اس زمین میں چھوڑ دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ انسان اللہ کی گرفت سے باہر ہو گیا ہو، یہ پھر بھی اللہ کی گرفت میں ہے، اور پروردگار عالم نے اس کے اوپر ناظر اور نگہبان مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اس کو چھوٹ ہے، اس کو آزادی ہے کہ جو چاہے کرے، لیکن یہ اللہ کی گرفت میں ہے۔ اس کی واپسی جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوگی، اور بے شک وہ اس کو اپنے پاس لے جانے کے اوپر، لوٹانے کے اوپر قادر ہے۔ اللہ یہ کر سکتا ہے، کسی وقت بھی جو ہے وہ اس کو واپس لے جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ کس طریقے سے وہ پروردگار عالم جو ہے وہ جب کسی کو واپس بلانا چاہے تو وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا ہے، نہ پنچایت بٹھاتا ہے، آیا سمجھ، نہ کسی سے پرمیشن لیتا ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ واپس بلا لیتا ہے اور لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، ہاتھ پیر مارتے رہ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کب واپس بلانے والے آئے اور کہاں سے لے کے چلے گئے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن کو یاد رکھو کہ جس دن جو انسان کے سرائر ہیں اور بواطن ہیں، اور اس کے سینے میں اور اس کے اندرون میں جو کچھ ہے اس کو جو ہے وہ اس کی چھان پھٹک کی جائے گی، اور اس کو دیکھا جائے گا اور اس کو آزمایا جائے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس دن انسان کے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی، کوئی ناصر نہیں ہوگا، انسان بے بس ہوگا، اور انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے نہیں، کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اس دن ہاتھ پیر مارنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، گریہ وزاری کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، موت کا مطالبہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو کسی چیز کا اس دن کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے جب قیامت آئے گی۔ تو چند نکات اس کے ذیل میں ہے۔ طارق سے مراد اس مہمان کو کہتے ہیں جو رات میں گھر میں آتا ہے اور آ کر کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، طارق دروازہ کھٹکھٹانے کو کہتے ہیں۔ اور مطرقہ جو وہ دروازے میں وہ لگائی جاتی ہے کنڈی سی، زنجیر سی، حلقہ سا، کہ جس کو پکڑ کے کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر آواز جاتی ہے، اس کو مطرقہ کہتے ہیں۔ اور طریق جو ہے راستے کو کہا جاتا ہے، آئے سمجھ میں،
اس لیے کہ راستہ جو ہے اس کو آدمی طے کرتا ہے تو گویا راستہ پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے، سمجھا؟ تو یہ بھی ایک طرح کا طرق ہے۔ ثاقب سے مراد سوراخ کرنا ہے، ثاقب سوراخ کرنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ گویا یہ ستارہ جو ہے وہ اپنے نور سے شب کی تاریکی میں سوراخ کرتا ہے، ایسے اپنے نور سے کیا کرتا ہے؟ شب کی تاریکی میں سوراخ کرتا ہے اور اس کو برطرف کر دیتا ہے اور اس کو روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صلب کا مطلب ہوتا ہے محکم مضبوط چیز کو صلب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صلب۔ اور اس سے مراد ستون فقرات پشت است، یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ سلسلہ جو ہڈیوں کا ہے، نخاع کا سلسلہ، ایسے انہیں باقاعدہ ایک سلسلہ ہے، اس کو کہتے ہیں صلب۔ اور ترائب سے مراد جو ہے وہ سینے کی ہڈیاں ہیں، سینے کی جو ہڈیاں ہیں ان کو ترائب کہا جاتا ہے۔ تبلا بلوا سے ہے، جس کا مطلب آزمائش ہے، اور یہ حقیقت کے آشکار ہونے کا باعث بنتا ہے۔ جب کسی کی آزمائش ہوتی ہے تو آزمائش کے بعد جو ہے وہ جو سچائی ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے، جو حقیقت ہے وہ آشکار ہو جاتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں تبلا، یعنی آزمائش کی گئی۔ روایت کے مطابق جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، کہ طارق سے مراد ستارہ زحل ہے۔ زحل ایک ستارہ ہے کہ ستارہ امیر المومنین و اوصیاء اوست، جو امیر المومنین اور ان کے اوصیاء کا ستارہ ہے۔ ہر آدمی کا ایک ستارہ ہوتا ہے، جیسے ستارہ جوڑنے والے جو ہیں ان کو معلوم ہے۔ زحل جو ہے وہ بروایت اگرچہ ضعیف ہی ہے، یہ امیر المومنین اور ان کے اوصیاء کا ستارہ ہے۔ ویسے تو سارے ستارے جو ہے وہ انہی کے ہیں، ایسے میں، اور انہی کے وجود کی برکت سے ستاروں میں برکت بھی آتی ہے، اور اگر ستارے جو ہے وہ نہ چاہیں تو ان میں کسی میں برکت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ ستارے ان کے تابع فرمان ہیں، ستارے ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ سب ایک فراڈ ہے اور جھوٹ ہے۔ اور اس طرح کا علم نجوم جو کہانت کے اوپر مبنی ہو، غیب گوئی کے اوپر مبنی ہو، یہ حرام ہے۔ ایسے میں علم نجوم وہ حلال ہے جس سے آپ اوقات معلوم کریں، ایسے میں اوقات معلوم کریں کہ مثلا ستاروں کہاں ستارہ کس جگہ ہوگا تو کیا وقت ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری چیزیں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں، جو جائز ہیں اور جن کو معلوم کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ باقی وہ علم نجوم جو کہانت گوئی ہے اور غیب کی خبریں دینا ہے کہ بھائی ہمارا یہ ستارہ یہ کہتا ہے کہ اس کا یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں فستاں ہوگا، بھائی وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کے عمل کے اوپر منحصر ہے، اس کے کردار کے اوپر منحصر ہے۔ اس کا کردار اچھا ہے تو اس کا اچھا ہوگا انشاءاللہ، کردار برا ہے، کرتوت خراب ہیں تو خراب کرتوتوں کا نتیجہ خراب ہی برآمد ہوتا ہے، اچھا برآمد نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ ستارہ جوڑنے والی باتیں اور اس طریقے کی باتیں جو ہیں وہ یہ ایک ایسے ہی خود ایک منحوس چیز ہے اور بیکار ہے اور بیہودہ ہے، اور اس کے پیچھے انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ اور جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ کاروباری ہیں، پیشہ ور ہیں، ان کا کام پیسے کمانا ہے۔ ایسے ہونے تو کسی بھی چیز کو آدمی پیشہ بنا سکتا ہے، یہ اس پیشہ ور کا کام ہے، باقی اس میں کچھ نہیں رکھا ہے ستاروں میں، توجہ کی آپ نے۔ اور یہ نحوست اور سعادت جو ہے وہ یہ بھی انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، ہاں، ایام میں، دنوں میں، اوقات میں، ان میں نحوست و سعادت نہیں ہے۔ اگر کہیں پر کہا گیا کہ فلاں دن جو ہے وہ اچھا ہے سفر کے لیے، فلاں دن فلاں کام کے لیے اچھا ہے، فلاں دن فلاں کام کے لیے اچھا ہے، تو یہ سب ان مطالعات کا نتیجہ ہے۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو تاریخ میں لوگوں نے مطالعات کیے ہیں، مثلا زیادہ تر عذاب جو اللہ کی طرف سے امتوں کے اوپر نازل ہوئے، گزشتہ امتوں کے اوپر، وہ سب بدھ کے دن نازل ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو بدھ کا دن جو ہے وہ نحس ہو گیا۔ نحس لوگوں کے اوپر عذاب نازل تو ہوگا ہی، چاہے وہ بدھ ہو، جمعرات ہو، کسی وقت بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اس میں بدھ کا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ بدھ کے دن عذاب نازل کر رہا ہے تو اس کا مطلب بدھوار نحس ہے،
ایسا کوئی چکر نہیں، وہ اللہ کا کام ہے، وہ کس دن جو ہے وہ کس پر عذاب نازل کرے اور کس دن کس کے اوپر ثواب نازل کرے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، یہ سب جو ہے وہ بیہودہ باتیں ہیں، ان سے انسان کی زندگی پر جو ہے وہ کوئی خاص اثر نہیں پڑتا ہے، بشرطے کہ اس کا توکل مضبوط ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو، خود اس کا کردار جو ہے وہ مضبوط ہو، وہ اللہ کا بندہ ہو اور اپنی طرف سے نحوست بار کام نہ کرتا ہو، ایسے کام نہ کرتا ہو جو نحس ہے۔ خوب آدمی کام کرتا ہے تو وہ نحس ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، تو کسی دن بھی مصیبت آ سکتی ہے، جس دن وہ نحس کام کرے گا اس دن اس کے اوپر مصیبت ہی آئے گی نا۔ تو چاہے وہ جمعرات ہی ہو، اگر اس میں کوئی گناہ کرے گا تو وہ گناہ اس کے لیے نیک نہیں ہو جائے گا۔ شب قدر ہو، اس میں اگر آدمی برائی کرتا ہے، سویا ہوا ہے، غفلت کا شکار ہے، ایسے میں یا اور کوئی برے کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ اس کے لیے نیکی میں تبدیل نہیں ہو جائے گا، وہ نحوست ہی رہے گی جو نحوست ہے۔ تو نحوستیں زیادہ تر جو ہے ان ایام کے سلسلے میں جو بیان کی جاتی ہیں وہ اصل میں انسانوں کی نحوستیں رہی ہیں تاریخ میں، ایسے میں۔ اب ظاہر سی بات ہے دن تو یہی ہیں، مہینے یہی ہیں جو اللہ نے جو بنائے پیدا کیے ہیں، مہینے وہی ہیں، دن یہی ہیں، یہ سب اللہ کے ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ اور یہ مہینے جو ہیں وہ بھی اللہ کے مہینے ہیں، ان کے اندر کوئی نحوست وغیرہ نہیں ہے۔ نحوست انسان کے فعل میں ہے، انسان کے کرتوت میں ہے، انسان کے عمل میں ہے، آئے سمجھ میں؟ اور اگر نیک ہو اس کا عمل تو نحوست کو بدل سکتا ہے، اس کے اثر کو ٹال سکتا ہے، اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے بشرطے کہ اس کا کردار اچھا ہو۔ لہذا یہ جو انہوں نے کہا ہے بہرحال کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے اوصیاء کا ستارہ ہے، تو بہرحال ہے، ہو سکتا ہے وہ۔ اور اگلا نقطہ ہے اشعث بن قیس کے جو منافقوں میں سے تھا، حضرت علی علیہ السلام کے لیے وہ رات کے وقت جو ہے وہ حلوہ لے کر کے آیا اور اس نے آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ وہ رات کے حلوے کا ہدیہ بنانا کا بدلا کر کے دن میں آ کر کے مثلا کسی گناہ کا مرتکب ہو، کسی برائی کا مرتکب ہو، اس لیے وہ رات کو جو ہے وہ حلوہ لے کر کے حضرت نام ہوا کہ شبان در خانہ اشرق و بھی طارق نامی ہے، حضرت نے اس کا نام جو ہے وہ طارق رکھا کہ جس نے رات میں آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ آئے سمجھے؟ اس آیت کے مشابہ آیت 4 ان سورہ را در سورہ انفطار می خانم، اس آیت کے مشابہ، اس آیت کی چوتھی آیت کے مشابہ، اس سورہ کی چوتھی آیت کے مشابہ ایک آیت ہے جو سورہ انفطار میں ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ تمہارے اوپر حافظ ہیں جو کرامن کاتبین ہیں اور وہ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتے ہیں۔ جیسے یہ آیت ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس، ہر انسان جو ہے وہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے حافظ موجود ہے۔ تو پچھلے سورہ میں، سورہ انفطار میں بھی آپ جو ہے وہ اسی طرح کی ایک آیت پڑھ چکے ہو اور اس کے مفہوم سے آگاہ ہو چکے ہو۔ باشمار نگہبانان گماشت شدے، آپ کے اوپر نگہبان مقرر کیے گئے ہیں کہ بزرگوارانے بدون کینے وسوء ظن کارہائے شمار می نویسند و انچ انجام می دہید می دانند۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تمہارے اوپر نگہبان مقرر کیے گئے ہیں کہ جو انتہائی بزرگواری کے ساتھ، انتہائی کرم کے ساتھ، بغیر کسی کینے کے، بغیر کسی دشمنی کے اور بغیر کسی بدگمانی کے کارہائے شمارہ می نویسند، تمہارے جتنے بھی کام ہیں ان کو لکھتے ہیں، ان کو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ وہ بالکل کسی سے کوئی کینہ نہیں رکھتے ہیں اور من و عن اتنا ہی لکھتے ہیں جتنا وہ کرتا ہے انسان، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کرتے، اپنی طرف سے کچھ بھی کمی بیشی جو ہے وہ ان کو کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔
من عن جو کچھ انسان کرتا ہے اسی کو لکھتے ہیں، اسی کو ضبط کرتے ہیں، اسی کو ریکارڈ کرتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی طرف سے بالکل ذرہ برابر بھی وہ اضافہ کرنے کا ان کو حق حاصل نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب یہ لکھا جاتا ہے، ریکارڈ کیا جاتا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا ہی نا۔ یہ اب کس لیے لکھا جاتا ہے؟ آپ کوئی تحریر لکھتے ہو تو کس لیے لکھتے ہو؟ تاکہ بوقت ضرورت کام آئے، جب اس کی ضرورت ہو تو کام آئے گی نا۔ تو تحریریں محفوظ رکھتے ہو اپنے پاس۔ اللہ نے بھی لکھ کے سب کچھ تصویریں وغیرہ بنا کے فائلیں مرتب کر کے سب کچھ اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ ایسے میں جب ضرورت پڑے آپ کو دکھانا ہو تو آپ کے سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد کہا جائے اقرا، اب اس کو پڑھ کے دیکھ لو، سمجھا؟ تو اس دن تو نہ پڑھنے والا بھی پڑھے گا، جس کو نہیں آتا کچھ بھی وہ بھی پڑھے گا۔ اقرا کتابک، پڑھو آپ نے اس کتاب کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ آج تمہارا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو یہ کیوں لکھتا ہے؟ محافظ کیوں مقرر کیے ہیں؟ جب اس نے محافظ مقرر کیے ہیں، جب وہ ریکارڈ مرتب کر رہا ہے، جب وہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو، بڑے بڑے اعمال کو، ذرے کے برابر برائیوں کو اور ذرے کے برابر نیکیوں کو لکھ رہا ہے، تو لکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور لکھنے کا مقصد وہی ہے کہ یہ چیزیں اس کے سامنے رکھی جائیں گی تاکہ کسی کے اوپر ذرہ برابر زیادتی نہ ہو۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ بینہ کی بنا پر ہلاک ہو، ثبوت کی بنا پر ہلاک ہو، شواہد کی بنا پر ہلاک ہو، اور سارے جو ہے وہ قواعد اس کے موجود ہیں، وہاں اس کے سامنے رکھے جائیں گے۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جس کو نجات پانا ہے، زندگی پانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے وہ بھی بینہ کی بنا پر، شہود کی بنا پر، شواہد کی بنا پر، گواہوں کی بنا پر ہو، ثبوت اس کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو پروردگار عالم جو ہے وہ اصل بغیر ثبوت کی کوئی بات نہیں کرتا ہے، سب کچھ تمہارے سامنے ہوگا، سب کچھ تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ آئے سمجھے؟ کئی مراحل ہیں، سمجھا؟ خود انسان کے اعضاء و جوارح اس کے گواہ ہیں، فرشتے اس کے گواہ ہیں، یہ زمین اس کی گواہ ہے، سمجھ میں آیا؟ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خود جو انسان ان کی نظروں سے چھپانے میں اگر کامیاب ہو جائے خدا نخواستہ، تو ہر چیز کے اوپر خود ذات ربوبی ناظر ہے، سمجھ میں آیا؟ اس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا ہے۔ حجت خدا ہر چیز کے اوپر ناظر ہے، اس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا ہے۔ انسان کے اندر جو باطنی حجت ہے، اِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْن، اللہ کی طرف سے لوگوں کے اوپر دو طرح کی حجتیں ہیں۔ ایک حجت ظاہری ہے جو انبیاء ہیں، ائمہ معصومین علیہم السلام، وہ ایک حجت باطنی ہے جو انسان کا اپنا ضمیر ہے، انسان کا اپنا باطن ہے۔ خود انسان اندر سے جو ہے وہ اپنی ہر چیز کا گواہ ہے، اور اس کی نظر سے تو کچھ بھی چھپا نہیں رہتا ہے۔ خود انسان اپنے کسی گناہ کو خود سے، اپنے باطن سے، اپنے ضمیر سے چھپا سکتا ہے؟ خود نہیں چھپا سکتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اگر اس کو غفلت میں مبتلا کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ غافل نہیں ہوتا ہے، آئے سمجھ میں؟ وہ غافل نہیں ہوتا، وہ اپنا کام کرتا ہی رہتا ہے، اپنا کام کرتا ہی رہتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ اب اگر CCTV جو ہے وہ کیمرہ آگے لگا ہوا ہے، کوئی اس کے اوپر پردہ ڈال دے، سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن عزیزان گرامی وہ ریکارڈنگ اس کی جو ہے وہ چلتی ہی رہے گی، ریکارڈنگ اس کی بند نہیں ہوگی، اور وہ ایک دن سامنے آ جائے گی۔ یہ انسان کا ضمیر جو ہے جو کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے وہ اس کو ریکارڈ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے گواہ ہیں جن کی نظر سے کوئی بات انسان چھپا ہی نہیں سکتا۔ نہ حجت ظاہری کی نگاہ سے انسان کوئی بات چھپا سکتا ہے، نہ حجت باطنی کی نگاہ سے انسان کوئی بات جو ہے وہ چھپا سکتا ہے۔ اب قیامت کے دن اگر اللہ نے انسان سے ہی پوچھ لیا کہ کیا واقعاً جو ہے وہ جو تمہارے دعوے ہیں، کیا بات اصل میں یہی تھی، اصل میں حقیقت یہی تھی؟ تم نے جو اہل بیت علیہ السلام کو جو ہے وہ نظر انداز کیا، ایک طرف کیا، ایسے میں، اور ان کو
ان کو ان کے حق سے دور رکھا، اس کے لیے جو بہانے تم نے بنائے، کیا واقعی یہی بات تھی یا مسئلہ کچھ اور تھا؟ تو ظاہر ہے کہ ان کا ضمیر بول پڑے گا، کہنا ایسے کچھ بھی نہیں تھا، ایسے میں جو بہانے ہماری طرف سے بنائے گئے تھے وہ بہانے قابل قبول نہیں ہیں، ان کے ضمیر کے نزدیک بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ان کے ضمیر کی عدالت جو ہے وہ چیخ چیخ کر کے یہ کہے گی کہ نہیں، یہ سب ہوا، جو کچھ بھی ہوا وہ غلط ہوا۔ ایک غلط قدم کے نتیجے میں اب دنیا میں کتنا غلط ہو رہا ہے، ایسے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ خود اندازہ لگا لو، سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی اچھی چیز کی بنیاد رکھتا ہے تو جہاں تک وہ جاتی ہے اس کا سلسلہ جاتا ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور اگر کسی بری چیز کی بنیاد رکھے گا کوئی، بدعت کرے گا کوئی، اسلام میں نئی چیز ایجاد کرے گا جس کا اس کو حق نہیں ہے، تو اس کا سلسلہ جہاں تک جائے گا وہ سب سے پہلا جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا عذاب جو ہے وہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے کہ البادی اظلم، جو ابتدا کرنے والا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کی ابتدا کرنے والا جو ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ تو جب اللہ نے ہر طرح کا انتظام کیا انسان کی ہدایت کے لیے کہ یہ انسان گمراہ نہ ہونے پائے، عزیزان گرامی، اگر انسان شیطان کے کہنے میں نہ آتا تو ظاہر سی بات ہے گمراہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہلاکت میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، یہ خسارے میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ توجہ کی آپ نے؟ لیکن جیسے ہی انسان شیطان کے بہکاوے میں آنا شروع ہوا تو ظاہر اس کو نقصان ہوا۔ بظاہر یہ سوچتا ہے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ آج بھی روئے زمین پر جتنے انسان جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی دنیا کی خاطر، مال و دولت کی خاطر، ثروت کی خاطر، ایسے میں انتہائی گھناؤنے منصوبے بناتے ہیں، انتہائی غلط قسم کے منصوبے بناتے ہیں، اور تمام ذخائر کو جو ہے وہ دنیا کے کمزور ممالک سے نکال کر کے، چھین کر کے ان کا حق جو اپنے ملکوں میں لے جا کر کے ذخیرہ کرتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، تاکہ کل اگر دنیا میں کسی چیز کی کمی واقع ہو جائے، قحط پڑ جائے، تو ہمارے یہاں قحط نہ ہو۔ دنیا میں لوگ مریں، غربت کی وجہ سے مریں، افلاس کی وجہ سے مریں، سمجھ میں دوائیوں کی کمی کی وجہ سے مریں، کورونا کی وجہ سے مریں، لیکن ہم بچ جائیں، ہمارا ملک بچ جائے، ہماری قوم بچ جائے، ہماری ملت بچ جائے۔ یہ ایک طبقہ ہے، ایک بڑا طبقہ ہے جس کا یہ طریقہ ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ ہم بچ جائیں، باقی سارے مر جائیں، نابود ہو جائیں۔ توجہ کہ آپ نے یہ اس طرح کے کام جو دنیا میں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ صرف اور ضرور یہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اور یہ ناجائز اقتدار ہے، یہ جائز اقتدار نہیں ہے۔ اقتدار ایسے ظالموں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، اقتدار اللہ والوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ توجہ کہ آپ نے کسی بھی چیز کا اختیار، لیکن انسانوں کی غلطی کی وجہ سے کہ جب وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو نتیجے میں اس طرح کی باتیں دنیا میں ہو گئیں، غلط سنتوں کی بنیاد پڑی، جن کو بدعت کہتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں دنیا اپنے راستے سے ہٹ گئی، اپنی ڈگر سے ہٹ گئی، صراط مستقیم سے دور ہو گئے، اور جس کی وجہ سے یہ ساری مشکلات جو ہے وہ دنیا کو تحمل کرنا پڑ رہی ہیں، برداشت کرنا پڑ رہی ہیں۔ اور اس بات کا گواہ یہ ہے دنیا میں جو اس وقت اختلاف ہے، دنیا میں جو اس وقت انتشار ہے، دنیا میں جو اس وقت فرقہ پرستی ہے، افراتفری ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ لوگ اس واحد لا شریک کے بتائے ہوئے ایک راستے کے اوپر نہیں چل رہے ہیں، سیدھے راستے کے اوپر نہیں چل رہے۔ اللہ نے کہا کہ تم کہو اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ سیدھے راستے پر ہماری ہدایت کر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ کہ جن پر تو غضبناک ہوا ہے اور جو گمراہ ہیں، نعمتیں ان پر اللہ کی نازل ہوئی ہیں جو اللہ کے نمائندے ہیں۔ سب سے پہلے صحیح معنوں میں نعمتوں
کا مصداق جو ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہیں روئے زمین پر، انبیاء، مرسلین، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، معصوم ذوات، معصوم ذاتیں جو ہیں، ایسے میں معصوم جن کو اللہ نے معصوم بنا کر کے بھیجا ہے، حصار عصمت جن کے گرد کھینچ کر کے بھیجا ہے، وہ ہیں نعمتوں کے مالک، سمجھے، اور وہ خود نعمتیں ہیں۔ تو ان کا راستہ جو ہے اس کو انسان کو اپنا لینا چاہیے، ایسے میں پھر اس کے بعد ادھر ادھر جانے کی، دنیا کہاں جاتی ہے، کس کا راستہ اختیار کرتی ہے، اس کی طرف جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، ہمارے سامنے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، ایسے میں صراط علی حق نمسکہ یا نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، جس سے ہم متمسک ہیں اور جس پر ہم چلنے کا عہد کیے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس راستے سے بھی ہمیں جو ہے وہ نہیں بھٹکنا چاہیے، توجہ کہ آپ نے اسی راستے کے اوپر آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارا بنیادی حق ہے، ہمارا بنیادی حق ہے جسے کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا ہے، کوئی ہم سے نہیں۔ ہمارے نزدیک علی کا راستہ حق ہے، علی کا راستہ سچ ہے، علی کا راستہ جو ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، وہی راستہ اللہ تک آپ کو پہنچائے گا، ہمیں پہنچائے گا، اور کوئی دوسرا راستہ ہمیں اللہ تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی تھوڑی دور تک اللہ کے راستے پر چلتا بھی ہے تو چونکہ وہ محفوظ نہیں ہے، چونکہ وہ مصون نہیں ہے، چونکہ وہ معصوم نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں جا کر کے شیطان اس کو بہکا دیتا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے ہمیں اس کے راستے پر، عقل یہ کہتی ہے اسی کے راستے پر چلو جو معصوم ہے، جس کو شیطان بہکا نہیں سکتا ہے، جو محفوظ ہے، توجہ کہ آپ نے، جو مسعون ہے اللہ کی طرف سے، اس کو شیطان بہکا نہیں سکتا ہے اور اس کے اوپر شیطان غالب نہیں آ سکتا ہے۔ لہذا آدمی اس کے راستے پر چلتا رہے تو گمراہی سے بچتا رہے گا اور صحیح دین کے اوپر گامزن رہے گا۔ صحیح دین جو ہے، اصلی دین جو ہے، خالص دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، اس پر گامزن رہے گا۔ اب اس کے ذیل میں 2-3-4 پیغام ہیں۔ انسان اور تمام کارہائے تحت حفاظت فرشتگان الہی است۔ پہلا پیغام یعنی درس، یعنی جو پہلے بیان ہو گیا ہے، یہ تقریباً انسان اور اس کے تمام کام جو ہیں وہ خدا کے فرشتوں کی حفاظت میں ہے۔ خدا کے فرشتے جو ہے وہ ان کو لکھ رہے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور خود انسان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ آدمی کو اصل پتہ نہیں ہے کتنے حوادث شب و روز اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ کتنے حوادث شب و روز اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ بچاتا رہتا ہے غیر محسوس طریقے سے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں کہاں پروردگار عالم جو ہے وہ انسان کو بچاتا ہے، کیونکہ فرشتے اس نے مقرر کیے ہوئے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ان کا کام ہی ہے، فرشتوں کا بھائی تم کام کرو اپنا، تمہارا کام اس کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ کیا کر رہے، چھوڑو اس کو، یہ مجھ پر چھوڑ دو، سمجھ میں آیا؟ یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم اس کو بچاؤ، محفوظ رکھو اس کو۔ جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اللہ نے اس کا اتنا خیال رکھا ہے، عزیزان گرامی، اتنا خیال پروردگار عالم نے انسان کا رکھا ہے۔ اگر تھوڑا سا انسان جو ہے وہ اللہ کا خیال کر لے تو اس کا بھلا ہو ہی جائے گا نا، یہ نیک ہو جائے گا، برا نہیں رہے گا۔ یہ تھوڑا سا بس برا جو کرتا ہے انسان، اس کو تھوڑا انتظار کرنا چاہیے اللہ کی رحمت کا، کہ پروردگار عالم کب اس پر کیسا لطف فرماتا ہے۔ انسان دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ بابا بالکل بے لگام ہو جائے، کیا چاہتا ہے؟ بے لگام ہو جائے، کوئی پابندی اس کے اوپر نہ ہو کسی طرح کی، جو چاہے کرے، فسق و فجور، گناہ، ایسے خرافات، سب کچھ یہ اس کو چاہتا ہے نا انسان۔ اللہ نے کہا تو دنیا میں رک جا، کیا کہا ہے؟ دنیا میں باز آ جا ان چیزوں سے، جو میں کہتا ہوں وہ کر، جو محدودیت ہیں ان کے اوپر عمل کرو، جو احکام بتائے گئے ہیں ان کے اوپر عمل کرو۔ جب دنیا سے آگے جاؤ گے آزاد ہو، جو مرضی کرنا، نعمتیں تمہارے سامنے ہوں گے، جس چیز کا ارادہ کرو گے وہ تمہیں مل جائے گی، جس چیز کا بھی ارادہ کرے گا انسان بہشت میں وہ اس کو ملے گا۔
تو اللہ نے اس کو حق دیا ہے آزاد زندگی بسر کرنے کا، مگر کہاں یہ اس نے طے کیا ہے کہاں اس کو آزاد رہنا ہے. توجہ کیا، یہاں اس نے محدود کیا، یہ اس کے بھلے کے لیے، یہ اس کے فائدے کے لیے ہے، چونکہ نابود ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. یہاں اگر ایسی کوئی حرکت کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا. دنیا دار مکافات ہے نا، یہ دار مکافات ہے، اللہ نے اس کو دار مکافات رکھا ہے، اس میں وہ حساب لے گا. توجہ کیا، اس میں اثر پڑے گا اس کے اوپر گناہوں کا، نیکیوں کا، اچھے کاموں کا، برے کاموں کا اثر پڑے گا، چونکہ یہ دار اسی لیے رکھا ہے پروردگار عالم نے. سمجھ تو کہا کہ اس میں کتنے دن صبر کرنا ہے تجھے، صبر کر، اس کے بعد آخرت میں انشاءاللہ جو تو چاہے گا وہ تجھے ملے گا. تو سوچ بھی نہیں سکتا اللہ نے تیرے لیے آخرت میں کیا کچھ مہیا کر کے رکھا ہوا ہے. لیکن اگر برائیوں کا ارتکاب کرے گا تو ظاہر سی بات ہے جو تو نے انبار لگائے ہیں وہاں پہ اپنے عذاب کے انبار لگائے ہیں، اپنے عذاب کے انبار لگائے نا، بھیجتا ہے یہاں سے گناہ بھیجتا ہے، معصیت، نافرمانی، جھوٹ، یہ وہ دوسرا تیسرا خرافات، وہ کہاں جاتا ہے؟ آگے منتقل ہوتا ہے، وہاں ڈھیر لگا کے رکھا ہوا ہے پروردگار عالم نے. جائے گا تو ایک تحفہ اس کو پیش ہوگا، کبھی کتے کی شکل میں، کبھی خنزیر کی شکل میں، کبھی بھیڑیے کی شکل میں، ایسے میں کبھی سور کی شکل میں، کبھی بچھو کی شکل میں، کبھی سانپ کی شکل میں. یہ تیرے کام ہے وہاں پہ. اور اگر عزیزان گرامی نیک کام بھیجتا رہا ہے تو پھر وہ مجسم ہو کے آئیں گے نورانی مخلوقات کی شکل میں، حوروں کی شکل میں، غلمان کی شکل میں، اللہ کی طرف سے بہترین قسم کے مشروبات کی شکل میں، قصر کی شکل میں، ایسے میں طرح طرح کے پھل میوے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کی شکل میں، طرح طرح کی پذیرائی مختلف مقامات کے اوپر اللہ کی طرف سے ہوگی. جو نیک کام کر کے بھیجتے ہو ماہ مبارک رمضان میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد یا شبہ قدر میں، ایسے میں اگر کوئی جو ہے وہ لیٹا نہیں رہا اینٹھا نہیں رہا پوری رات کچھ کہ بھائی ایسے ہی میں نے کہا کہ پوری رات جاگتا ہی رہا ہے نا خدا کے ہاں، کوئی گناہ نہیں کیا تب بھی بہت بڑا ثواب ہے. رات جاگتا رہا، گناہ نہیں کیا، گناہ سے بچایا صرف بس جاگتا رہو، تب بھی بہت بڑا ثواب ہے اس نے کمایا ہے. تو وہ اس کو ملے گا وہاں پہ، وہ سب اس کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور پھر حیران رہ جائے گا یہ کہاں سے آیا. ایسے میں انسان سوچ بھی نہیں پائے گا، بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آئیں گے کہ میں نے تو ایسے کچھ کیا نہیں تھا. کہا نہیں، اللہ بتایا کہ تو نے فلاں 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 مقام کے اوپر یہ کام کیے تھے، یہ نیکیاں کی تھی جن کا یہ صلہ ہے. تو تھوڑے دن آدمی کو صبر کرنا یار، تھوڑے دن صبر کر لو، اس کے بعد آگے پوری زندگی پڑی ہے نا، پوری زندگی پڑی ہے آگے. سجن مان لو اس کو، قید خانہ مان لو. قید خانے میں آدمی کو آزادی نہیں ہوتی نا، وہاں پر جو ہے وہ پروٹوکول کے مطابق سب کچھ ملتا ہے نا. یہ پروٹوکول ہے یہاں کا، صبح یہ ملے گا، دوپہر میں یہ ملے گا، شام کو یہ ملے گا، بیچ میں یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے. تو اس کو سجن ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. خود روایات میں دنیا سجن للمومن و جنت للکافر، مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تو کافر کو عیاشی کرنے دو، اس میں تم صبر کرو، اپنے آپ کو قید خانے میں سمجھو. سمجھو پروٹوکول کے مطابق چلو، کچھ ہی دن چلنا ہے، 60 سال 70 سال 80 سال. اور پھر پروٹوکول کے مطابق چلنے والے بھی کیا عیش نہیں کرتا ہے؟ کیا اللہ نے اس کو نعمتوں کے استعمال سے روکا ہے؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مزے کرو، اسراف نہ کرو. ہم نے کہا حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، سمجھ میں آیا؟ اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو جتنا کھانا ہے، کھانے پینے کوئی حساب نہیں ہے. پروردگار اتنا کریم ہے کہ تم مثلا ہمارے لوگ تو بھائی ان کے سامنے جب غذا آتی ہے تو پھر اس طریقے سے ٹوٹتے تھے اس کے اوپر کہ اللہ اکبر الامان الحفیظ. ہم بیچارے تو بھائی ابھی ایک لقمہ بھی نہیں اٹھا پہ معلومہ صاحب 3 پلیٹیں صاف کر چکے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم تو کھا گئے. تو ہم بھوکے رہ جاتے ہیں وہاں ہم وہاں بھوکے رہ جاتے ہیں. اس طرح ٹوٹتے ہیں. بابا جلدی نہ کرو کھانا بسم اللہ کر کے بیٹھ کے کھاؤ دسترخوان بچھا کے، اور جتنا ٹائم اس میں لگاؤ گے تمہاری عمر میں شمار نہیں ہوگا. جتنا ٹائم دسترخوان پر لگاؤ گے کھانا کھانے میں وہ عمر میں شمار نہیں ہوگا. سمجھ میں آ؟ تو آدھا گھنٹہ لگا دو کم سے کم، اور دن میں 2-2.5 گھنٹے بچا لو. صبح سے لے کے شام تک کھانے میں 2-3 بار تو مرتبہ کھانا کھا 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کم سے کم عمر کے بچا لو. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن وہ جلدی کرتے ہیں، کھانے کو ایک دم معلوم ہے کوئی چھین کے لے جائے گا ایسے میں. تو وہ اتنا ہی ان کو ٹائم ہے، 10 منٹ میں کھا لیا 10 منٹ کم ہوں گے. اگر کسی نے آدھا گھنٹہ لگایا آرام سے بیٹھ کے کھا رہا ہے ایسے میں کوئی پریشانی ہے، کون پیچھے پڑا ہے، تو آرام سے بیٹھ کے کھاؤ. اور سارے دسترخوان لگا کر کے کھاؤ، سارے
گھر کے سارے افراد، یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پلیٹ لے کے ادھر چلا گیا بندر کی طرح، دوسرا ادھر کھسک گیا، سمجھ میں یہ طریقہ نہیں کرو بابا، ایک روٹی اٹھائی بندر کی طرح لے کے بھاگ گیا، نہیں، دسترخوان بچھایا کرو گھر میں، سفرہ، مائدہ، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو یہ دسترخوان ایک سارے بیٹھ کر کے بسم اللہ کر کے اچھے طریقے سے اطمینان سے کھانا کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ ایک فیملی بنے گی آپ کی، اور وہ دنیا میں بھی آپ کی فیملی ہوگی، آخرت میں بھی آپ کی فیملی ہوگی۔ میں نے ایک دن یہاں پہ عرض کیا تھا، آیا سمجھا، آخرت میں بھی وہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہوں گے سارے۔ تو اچھے طریقے سے گھر کا ایک اچھا ماحول بنا کر کے چلو، حلال کھاؤ، اچھا کھاؤ، مل جل کے کھاؤ، بیٹھ کر کے کھاؤ، اطمینان سے کھاؤ، کلو واشربو، کوئی نہیں روکا آپ کو، سب نعمتیں استعمال کرو۔ آیا سمجھے، کچھ لوگوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ مثلا بہت ساری چیزوں کو حرام کر لیا ہے، اللہ نے حرام نہیں کیا، خود لوگوں نے حرام کیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ ان سے محروم ہے۔ آپ مسلمان ہو، کھاؤ جتنا کھاتے ہو، بیف بھی کھاؤ، چھوٹا بھی کھاؤ، بڑا بھی کھاؤ، حلال کھاؤ، مچھلی بھی کھاؤ، انڈا بھی کھاؤ، آگے سمجھے کوئی آپ کو نہیں روکتا ہے، سمجھ میں آیا، کوئی نہیں روکتا ہے۔ جلد بازی نہ کرو، بس اس کے بعد ساتھ میں جو ہے وہ اللہ کا کہنا مانو، اس پروٹوکول کے اوپر عمل کرو جو اللہ کی طرف سے آیا، قرآن مجید کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، روایات کی صورت میں، اور وہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، سمجھو، اس میں تمہیں لائف اچھے طریقے سے گزرے گی، تو پھر وہ آخرت میں بھی جو ہے وہ نعمتوں کا مالک بنے گا اللہ کی طرف سے، آخرت میں اس کو بہت کچھ عطا ہوگا پروردگار عالم کی طرف سے، لیکن جلدی نہ کرے۔ آئے سمجھ میں؟ تو یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں یہ ہر چیز کو جو ہے وہ لکھتے ہیں، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس جو ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے حافظ موجود ہے۔ یہ بچہ پیدا ہونے کا کی کیفیت اور نطفہ جو منعقد ہوتا ہے رحم مادر میں، اس کی کیفیت، اور اس کے بعد شکم مادر سے باہر آنے تک انسان کو ان سارے مراحل کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ غور و فکر کرنا چاہیے، ان سارے مراحل کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے انسان خدا شناسی تک بھی پہنچتا ہے اور معاد شناسی تک بھی پہنچتا ہے، اللہ کی معرفت بھی اس کو حاصل ہو سکتی ہے اور قیامت کی شناخت بھی اس کو ہوگی۔ ایسا سنو کہ وہ خدا جو اس چیز کو جو ہے ہی نہیں، پہلے جس کا وجود ہی نہیں تھا کہیں پر، اس کو جب خدا پیدا کر کے جو ہے وہ ایک اتنے اچھے غازے جسم کی شکل میں لا سکتا ہے، تو کیا وہ خدا ان ہڈیوں کے گل سڑ جانے کے بعد ان کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہے؟ جو ان ہڈیوں کو بنا سکتا ہے وہ اگر یہ گل سڑ جاتی ہیں دوبارہ ان کو اکٹھا کر کے پھر ان سے ایک انسان آسانی کے ساتھ بنا لے گا، سمجھا؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس سے آدمی کا ایمان جو ہے معاد کے اوپر قائم ہوگا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو دقت کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ آئے سمجھ میں؟ انسان کے پاس جو کہ عقل ہے، علم ہے، استعداد ہے، تو اس کو اپنی خلقت میں، اپنی آفرینش میں دقت کرنا چاہیے، اپنے علم کی روشنی میں، اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی درخشاں اور سرشار استعداد کو استعمال کرتے ہوئے اس کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، انسان کو دیکھنا چاہیے، اپنے آس پاس دیکھنا چاہیے، اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے، اپنے باہر جھانک کے دیکھنا چاہیے، انفسی آیتیں جو ہیں وہ ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، آفاقی آیتیں جو ہیں وہ ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انفسی آیتیں انسان کے اندر ہیں اور خود انسان ہے، اور آفاقی آیتیں جو ہیں وہ باہر ہیں، خود ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، انسان کو دقت کرنا چاہیے، ان کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ آفرینش انسان کی طرف، انسان کی توجہ جو آفرینش کی طرف اور خلقت کی طرف جو انسان متوجہ ہوگا اور توجہ کرے گا تو اس سے معاد کے اوپر ایمان لانے کا راستہ ہموار ہو جائے گا، قیامت پر ایمان لانے کا راستہ جو ہے وہ ہموار ہو جائے گا۔ انہو علی رجعہ لقادر، وہ جس نے یہاں پیدا کیا ہے، صلب سے نکالا ہے، ترائب سے نکالا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ نہیں، ماء دافق سے نکالا ہے اور اس سے بنایا ہے، یہ سب اتنی ساری مثالیں دی ہیں۔ انہو علی رجعہ لقادر، یہ اس کے مر جانے کے بعد، گل سڑ جانے کے بعد، بظاہر مٹ جانے کے بعد، بظاہر نابود ہو جانے کے بعد، آئے سمجھ میں، بظاہر پراگندہ اور منتشر ہو جانے کے بعد، علی رجعہ، جہاں جہاں بھی یہ پراگندہ ہو کے گیا
وہاں سے واپس لانے پر قادر ہے، سمجھا؟ وہاں سے واپس لانے کے اوپر قادر ہے، یہ رجع آئے سمجھے، لوٹانا۔ تو جب خلقت پر توجہ کرو گے تو معاد سمجھ میں آ جائے گا، آفرینش پر توجہ کرو گے تو معاد سمجھ میں آئے گا، مبدا کے اوپر آدمی غور کرے گا تو معاد بھی اس کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ چونکہ یہ مبدا ہے، یہ سب کچھ ہے، تو پھر اس کا کوئی مقصد ہے، یہی سوال آ گیا تھا، پھر اس کا کوئی مقصد ہے، پھر ظاہر سی بات اس کا کوئی نتیجہ ہے۔ وہ نتیجہ کہاں ظاہر ہوگا؟ وہ دنیا میں ظاہر نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ ظاہر نہیں ہو۔ یہاں آدمی امید لے کے چلا جاتا ہے، آرزو لے کے چلا جاتا ہے، تمنا لے کے چلا جاتا ہے، یہاں کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسے میں تو وہ نتیجہ وہاں سامنے آئے گا، آخرت میں سامنے آئے گا۔ اور اس کے بعد آخری بات جو ہے وہ معاد جسمانی ہے، معاد جسمانی ہے، قیامت کے دن واپسی جسمانی ہے، اس جسم کے ساتھ، یہی جسم جو ہے انسان کا ہے، اور انسان کا جسم جو ہے وہ اس کو قیامت میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ رجع کا مطلب یہی ہے، ان والا رجع ہی، یہ اس کے پلٹانے پر قادر ہے، یعنی کسی جسم کے پلٹانے پر قادر ہے۔ میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ بھائی اگر یہ نہ ہو، اگر معاد جسمانی نہ ہو، یہ جسم واپس نہ آئے، سمجھا، تو بس آدمی یہ سوچ لے کہ تو پھر بیکار پیدا کیا پروردگار عالم، یعنی اتنا جسم، اتنا اچھا جسم بنا کے، جیسا کہ جس کی کوئی جواب ہی نہیں ہے، آیا سمجھ میں، اور پھر اس کو لا کے جو ہے کہیں گلا سڑا قبر میں دفنا دو، کہیں پر جو ہے وہ پرندوں کے حوالے کر دو، جانوروں کے حوالے کر دو، کہیں پر آگ کے حوالے کر دو، جلا کے راکھ کر دو، ایسے میں تو تباہ اور برباد ہی کرنے کے مترادف ہے۔ ایسا خداوند عالم کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے، اس نے جو اتنا اچھا جسم بنایا ہے، کہا نہیں کچھ عرصے تک یہ جو ہے وہ بیچ میں غائب رہے گا، لیکن یہ قیامت کے دن دوبارہ یہی جسم ہوگا، انسان اسی جسم کے ساتھ محشور ہوگا، قبروں سے اٹھے گا ایسے میں، اور بارگاہ ربوبیت میدان حشر میں حاضر ہو جائے گا۔ تب پتہ چلے گا کہ یہ جسم جو ہے وہ قیمتی ہے، اس کی ارزش ہے، اللہ کی نظر میں اس کی ارزش ہے، اس کی قیمت ہے، پھر اس کے ساتھ اس کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اس جسم کے ساتھ اس کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے، یہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، یہی آدم سے لے کے خاتم تک، اور خاتم سے لے کے آج تک اولیاء اللہ، انبیاء اللہ، ائمۃ اللہ جو اللہ کی طرف سے ائمہ ہیں، جو اوصیاء اللہ کی طرف سے ہیں، جو اللہ کے بزرگ بندے ہیں، ایسے میں جو دین کے ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے اپنے بیانات میں انہی ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، تو اس پر انسان کو ایمان لانا چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ انسان کو زندگی بسر کرنا چاہیے، اور اسی بھروسے پر انسان بڑے بڑے کارنامے جو ہے وہ دنیا میں انجام دیتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اسی بھروسے پر، اسی معاد کے اوپر انسان کا چونکہ یقین ہے، ایسے میں تو اس بھروسے پر یہ بڑے بڑے کارنامے جو دنیا میں انجام پائے ہیں انسانوں کے ہاتھوں، یہ اسی بھروسے کے اوپر انجام پائے ہیں۔ اگر یہ بھروسہ نہ ہوتا معاد جسمانی کا، دوبارہ واپسی کا اللہ کی بارگاہ میں اور نعمتوں سے مستفید ہونے کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان اس اتنے محکم اور مستحکم ایمان کے ساتھ جو ہے وہ انسان آزمائشگاہ الہی کے میدان میں ڈٹ نہیں سکتا تھا، سمجھ میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی سہارا تھا کہ جس کی بنا پر دنیا میں بڑے بڑے کارنامے لوگوں نے انجام دیے، اور داعش نے بھی جو اتنے سالوں کو خود کش بنایا، سمجھ میں آیا، انہوں نے بھی جنت کا لالچ دے کے کیا کہ بھائی ہاں جاؤ، سیدھے سرکار کی بزم میں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، لے جاؤ اپنے آپ کو اڑا دو بم سے، ایسے میں تو وہ بھی اسی لالچ میں جو ہے وہ انسانوں کو خون کرتے رہے، انسانوں کو مارتے رہے۔ بابا انسانوں کو تو نہ مارو نا، پھر سمجھ میں آیا، کسی اور کو مارو، مسلمان کو نہ مارے، کم سے کم اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اس کو بخش دو، اس کو نہ مارو، تم اس کا حساب نہ کرو، اس کا حساب کرنے کے لیے اور لوگ بہت ہیں، کافی ہیں، تم اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہو؟ لیکن ان کو یہ تو نہیں نام پتہ تھا، سمجھا، جو کچھ ان کو بتایا گیا، لیکن لالچ یہی ہے، لالچ وہی جنت والا ہے۔ لیکن عزیزان کریم، وہ محض لالچ نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے، وہ ایک سچائی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والوں سے ہے، ان کے ماننے، جو بھی جائے گا جنت میں
ان میں سے کسی ایک فرد کی سفارش سے جائے گا، اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ نہیں جا سکتا۔ سمجھنا، ان کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ ہے نہیں، اصل میں بالکل قطعاً کوئی ذریعہ نہیں ہے، قطعاً بالکل کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ رسول، اہل بیت رسول، معصوم ذوات، اور بس، سمجھنا، باقی کسی کے کہنے سے پروردگار عالم جو ہے وہ کوئی فیصلہ اپنا بدلتا ہی نہیں ہے، آیا سمجھ میں؟ اور کسی کے کہنے سے پروردگار عالم کسی کو بہشت میں داخل نہیں کرے گا۔ کوئی سرنوشت ساز نہیں ہے، کوئی تقدیر ساز نہیں ہے، کوئی کسی کے ادھر ادھر ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی رسول کا نہیں ہوا، اہل بیت رسول کا نہیں ہوا، توجہ کیا آپ نے، تو پھر اس کا کچھ بن بھی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ان کا ہوا تو جو کمی ہے، کمی بیشی ہے، اس کو دیکھا جائے گا، ایسے میں اس کو پورا کیا جائے گا۔ چونکہ جو ان کا ہے وہ جان بوجھ کے تو مثلا کافر بھی نہیں ہوتا ہے، مشرک بھی نہیں بنتا ہے، منافق بھی نہیں بنتا ہے۔ جو نہیں ہوتا ہے ان کا، اور کبھی کبھی آ کے بیچ میں گھس جاتے ہیں، جیسے وہ وسیم رشدی کی طرح کے لوگ جو ہیں، مثلا وہ نہیں تھے ہی نہیں، کبھی نہیں تھے، سمجھ میں آیا نہیں، اور بیچ میں گھسے ہوئے تھے، ایک دن نمایاں ہو گئے، ظاہر ہو گئے، سامنے آ گئے کہ نہ بھابا، پتہ چلا یہ معلوم یہ تھے ہی نہیں کبھی بھی، یہ اس راستے پر کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ تھے اور اتنے گمراہ ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، گناہ کر دے گا، گناہ کبیرہ اس سے ہو جائے گا، لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں کرے گا کہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اتنا بڑا گناہ نہیں کرے گا۔ محبت اتنا بڑا گناہ نہیں کرنے دیتی ہے، اگر آیا کسی کے دل میں تھوڑی بہت، سمجھ میں آیا، چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے، اتنا بڑا گناہ جو ہے وہ کہ ایک دم مرتد ہو جائے، اصل ایک دم بنیادی چیز کو جو ہے اس کی کوئی قدر اس کی نظر میں نہ رہ جائے، قرآن کے بارے میں جو ہے اٹھ کر کے جسارت کرنے لگے، اللہ اکبر، ایسی بات ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے کشف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کشف ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی ایسا ہی تھا، سمجھ میں آیا؟ یہ نطفہ ہی اس کا جو ہے وہ پیچھے سے اسی ٹائپ کا رہا ہے، اور یہ بیچ میں گھس گیا تھا کچھ دنوں کے لیے، توجہ کی آپ نے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے دین کا، اسلام کا، اس کے مطابق زندگی بسر کرے، اور اپنے آپ کو اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وابستہ کر کے ان کے راستے پر چلانے کی کوشش کرے۔ نجات کا واحد راستہ یہی ہے، اس کے علاوہ نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اصل اس راستے کے اوپر آپ کو دور دور تک کوئی اور نظر ہی نہیں آئے گا، کوئی اور نظر ہی نہیں آئے گا اس راستے کے اوپر، تو جو کہ آپ نے چاہے کہ وہ آپ کو راستہ دکھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم يا الله۔ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔